اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير جد الحسن والحسين الشهيد وعلى مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل أهل بيتي كمثل سفينة النوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپون موجی مٹوانی فیملی کی مرحومین اور اللہ رکھیہ ساجد فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو وصال کریں. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، ارشاد ختم مرتبت ہو رہا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یعنی ہماری اہل بیت کی مثال نوح کی سفینے کی جو اس میں سوار ہوا فنجا پس وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنها فغرق، اور جس نے اس سفینے کی مخالفت کی وہ غرق ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. پیغمبر کا کوئی قول کوئی فعل اپنی طرف سے نہیں ہوتا. پیغمبر کا ہر قول وحی الہی کا منتظر ہوتا ہے. پیغمبر وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے. ارشاد رب جلیل اپنی پاک و منزہ بابرکت حکمت والی کتاب، نصیحت والی کتاب، فصاحت والی کتاب، بلاغت والی کتاب، وہ کتاب جو روز کے لیے سپر ہے، دشمن کے لیے قہر ہے، انسانیت کا زیور ہے. گلے میں ڈال لو تو جاں بجاں آ جائے، مقام پہ رکھ لو تو زبان پہ آ جائے تو قالی قرآن ہو جائے، دل میں اتر جائے تو عین ایمان ہو جائے. رب کریم اپنی اس پاک و منزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک اس کتاب میں نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش لگ رہی ہے تو جاؤ اس کے جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کتاب کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی نقص ہے، اس کتاب کے اندر کوئی عیب ہے. اس کتاب بے مقدس کو خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب
اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ نہیں ہوتا. ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ اس کے اوپر وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. یعنی پیغمبر وہی بولتے ہیں جو وحی بولتے ہیں. اب پیغمبر کا یہ قول کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی جیسی ہے، یہ قول پیغمبر کا قول نہیں ہے، یہ قول الہی ہے. گویا زبان رسول کی ہے، کلام خدا کا ہے. اور اللہ کہلوا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نوح کے سفینوں کو باعث نجات انسانیت قرار دیا، اسی طریقے سے ہم نے نوح کے سفینے کے بعد ایک اور ایسا سفینہ تخلیق فرمایا ہے کہ جو اس سفینے میں سوار ہو گیا، ہم نے اس کو نجات دے دی، ہم نے اس کو ہدایت دے دی، ہم نے اس کو فلاح دے دی، ہم نے اس کو نجات دے دی. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. پیغمبر کا یہ ارشاد. اب دیکھیں کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ حضرات بھی. ایک لفظ مثل ہے اور ایک لفظ مثل ہے. جب مثل کے ذریعے سے کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے تو وہاں پر ذات مراد نہیں ہوتی، صفات مراد ہوتی ہیں. اور جب لفظ مثل کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہاں پہ ذات مراد ہوتی ہے، مادہ مراد ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ مثل و اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے جیسی ہے. اگر پیغمبر لفظ مثل کا استعمال کرتے تو صفات سفینہ خارج ہو جاتا، مادہ سفینہ داخل ہو جاتا، اور مادے سے تشبیہ ہو نہیں سکتی، مادے سے تشبیہ ہو نہیں سکتی. اگر پیغمبر کہتے میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے تو یہ بات لازم آتی کہ جیسے نوح کا سفینہ ویسے ہی اہل بیت. اور الیاذ باللہ نوح کا سفینہ تو لکڑی کا تھا. کیا پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی الیاذ باللہ لکڑی کے طریقے سے؟ کہا نہیں تھا. یا پھر کس چیز کے ذریعے سے تشبیہ؟ کہ نوح کے سفینے کی سائز، اس کی قد و قامت 1200 ہاتھ لمبی، 800 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ اونچی تھی. تو کیا اہل بیت کی جو قد و قامت اسی طریقے سے تھی؟ کہا نہیں، وہ تو سب میانہ قد کے تھے. پھر تشبیہ کس چیز کے ذریعے دی جاتی ہے؟ کہ یہ جو تشبیہ دی گئی وہ صفات کشتی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ کشتی کی صفت ہی انسانیت کو نجات دینا. اس لیے پیغمبر نے کشتی کی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ہمارے اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا لے وہ کامیاب ہو جائے گا. اب پہلی تشبیہ تو نجات انسانیت کی، اب دوسری تشبیہ کی طرف خاص اشارہ. تفسیر صافی میں ملا فیض کاشانی درس فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ تو جناب نوح نے جب کشتی بنانا شروع کی اور کشتی بن کے تیار ہو گئی، وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تھوڑا بہت. ویسے آپ مجھے بہتر واقعہ کشتی بنانا جناب نوح نے شروع کی. جب کشتی تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ نوح ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر رکھ. اب صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ کشتی کے اندر ہر شے داخل تھی، حتیٰ کہ کتا اور سور. لیکن اس کشتی کے اندر کوئی نہیں تھا تو غیر حلالی نہیں تھا. پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی جیسی ہے. اب صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کشتی کے اندر ہر شے تھی لیکن نہیں تھا اگر کوئی کشتی میں تو وہ غیر حلالی نہیں تھا. یعنی اللہ کا حبیب بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے نوح کی کشتی میں ہر ایک کو نجات ملی سوائے اس کے جو غیر حلالی ہو، اسی طریقے سے اگر کوئی محبت علی کو دل میں بسا لے، محبت اہل بیت کو دل میں بسا لے تو اسے بھی نجات مل جائے گی سوائے اس کے جو غیر حلالی. محمد وآل محمد.
پائے گا، ہر ایک نجات پائے گا جس نے بھی محبت علی کو اپنے دل میں بسا لیا، اپنے رگ و پے میں رچا لیا، سوائے اس شخص کے کہ جو غیر حلالی ہے۔ بہت عظیم نقطے کی طرف اللہ کے حبیب نے اشارہ کرنا۔ اب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا نا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح۔ اب ہمیں پہلے نوح کی کشتی کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم اہل بیت کو سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے ارشاد ہے وَاصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی بنا۔ بارے کیسے بنائے؟ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ یعنی آپ جیسے جیسے ہم کہتے جائیں ویسے ویسے کشتی کو تشکیل دیتے چلے جاؤ۔ اب ہم بتائیں گے نوح کیل کہاں پہ لگنی ہے، گاٹا کہاں پہ لگنا ہے، کتنے پٹھرے جڑے جائیں گے، کتنے خانے بنائے جائیں گے۔ ایک عمل بھی یا یوں کہہ دوں ایک کیل بھی بغیر مرضی الہی کے اب نوح کی کشتی میں نہیں جڑ سکتی۔ ایک کیل بھی نوح کی کشتی میں بغیر مرضی الہی کے نہیں جڑ سکتی۔ اب جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اب اللہ نے کہا نا وَاصْنُعِ الْفُلْكَ، نوح کشتی بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق۔ پالنے والے یہ بتا کہ نوح کا کون سا ایسا عمل ہے جو تیری نگرانی سے باہر ہے، جو تیری آنکھوں سے باہر ہے؟ نوح کا عمل تو اپنی جگہ، ہما شما کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ ہمارے عمل سے غافل ہے یا ہمارا عمل اس کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ جس سے نہ واقف ہو؟ کہنا ایک ایک عمل سے ہمارے واقف ہے، حتیٰ کہ جو اعمال اور جو افعال ہمارے فرشتے بھی نہیں جانتے ہمارا معبود وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں کہا کہ نوح کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے؟ اس لیے کہ اب تک کہ نوح کی زندگی کا ہر عمل اپنی جگہ اور یہ عمل اپنی جگہ، اس عمل میں لاپرواہی نہیں کی جا سکتی، اس عمل میں بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ وہ تو نبی ہیں، ان کی پوری زندگی میں کہیں بھول چوک نہیں ہو سکتی، پوری زندگی میں کہیں خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو اس کے اندر کیسے خطا سرزد ہو جاتی؟ کہا نہیں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، تو اب اگر کہیں سے کوئی لغزش کا خطرہ ہو بھی تو وہ لغزش وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نوح کو علم ہے کہ بھائی یہ الہی کے ذیل میں یہ کام ہو رہا ہے، نظر الہی میں یہ کام ہو رہا ہے، اب کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب نوح کا ایک عمل وحی الہی کے مطابق ہو اور اللہ کی نگرانی میں ہو، تو نہ اس عمل میں خطا ہو سکتی ہے، نہ غلطی ہو سکتی ہے، نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ نسیان ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جس کے لیے کہہ دے فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، پیغمبر صبر کریے، آپ کی پوری زندگی ہماری نگرانی میں ہے، پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب ایک عمل میں نگرانی آ جائے تو خطا کا امکان نہیں، جب پوری زندگی نگاہ پروردگار میں چلی جائے تو نہ وہاں نسیان ہو سکتا ہے، نہ ہذیان ہو سکتا ہے، نہ بہتان ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جناب نوح زمانہ گزر گیا، تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں، سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، بجھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، سدھر جاؤ، مان جاؤ، فلاح یافتہ ہو جاؤ، نجات یافتہ ہو جاؤ۔ قوم ہے کہ وہ اڑی ہوئی ہے اپنی بات۔ 950 سال جناب نوح اپنی زندگی کی صرف کر دیا قوم کو سدھارنے کے پیچھے، قوم کو سنوارنے۔ اب جب اللہ کا نبی اس طویل عرصے کے بعد اور اس طویل مدت کے بعد تھک گیا، سمجھا کر ہاتھوں کو پھیلایا، آواز دی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پانے والے اب اس زمین پر کوئی ایک بھی کافر باقی نہ رہنے پائے۔
بہت تھک چکا ہوں، بہت بتا چکا ہوں، بہت سمجھا چکا ہوں، بہت بجھا چکا ہوں. قوم ہے کہ وہ اڑی ہوئی اپنی بات پر، اب سدھرنے والی نہیں. الا قلیل، سوائے کچھ لوگوں کے. 950 سالہ تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ صرف کچھ لوگ ایمان لائے. پوری زندگی جناب نوح تبلیغ کرتے چلے گئے، پیغام کا ارسال کرتے چلے گئے، اللہ اللہ کرتے چلے گئے، لیکن اس طویل مدت میں بہت ہی مختصر آبادی، بہت ہی مختصر لوگ، بہت ہی گنے چنے لوگ اللہ کی راہ پر پلٹ کر آئے. اللہ اکبر. اب دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ نوح آپ کی 950 سالہ تبلیغ ایک طرف، حسین کا ایک سجدہ ایک طرف. نوح کی 950 سالہ تبلیغ جو کام نہ کر سکی، کربلا میں روز عاشور حسین کے اس ایک سجدے میں کام کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. آپ اس زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہنے پائے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح آیت نمبر 5. ارشاد ہوا پالنے والے اپنی قوم کو دن و رات بلا رہا ہوں. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن و رات بلاتا آ رہا ہوں. لیکن قوم ہے کہ ماننے والی نہیں ہے، سمجھنے والی نہیں ہے. پھر کیا فلم یزدہم، پالنے والے یہ نہیں سمجھتے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا جاتا ہوں یہ بھاگتے جاتے ہیں. میں بلاتا جاتا ہوں یہ بھاگتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو قوم نے مجنون کہا، جناب نوح نے شکایت نہیں کی. حکم ہوا نا کہ نوح کشتی بناؤ، جناب نوح نے بیج لگانا شروع کیا، کھیتی کسانی کرنا شروع کی. تو قوم پاس سے گزری اور گزرنے کے بعد جناب نوح کا مذاق اڑانے لگی. یہ دیکھیے صاحب، اب تک کہ اپنے آپ کو نبی بتا رہے تھے، اور اب جب نبوت کا ٹیم ٹام ان سے نہ چل سکا تو لگ گئے اپنے کام پر اور سمجھ گئے کہ اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، چلو اب کچھ کھائیں کمائیں، اب کچھ ٹھنڈے پانی کی بات ہو، اب کچھ اس کو روزی کی بات ہو، اب کوئی ذریعہ معاش تیار کرتے. نوح جب تمہارے بس کی یہ بات نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی تمہیں یہ اعلان کرنے کی؟ جناب نوح خاموش رہے، اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا. قوم نے کہا کہ کنتا غراسا، یہ دیکھیے صاحب غراس ہو گئے، کھیتی کسانی کرنے لگے. جناب نوح نے کچھ نہیں کہا، نظر انداز کیا، بات ٹال دی. پھر دھیرے دھیرے ایک مدت کے بعد 2 دور گزرا. 200 سال کی مدت گزر گئی پیڑوں کو بڑا ہوتے ہوتے. اب جب یہ مدت گزر گئی، جناب نوح نے اب کشتی بنانا شروع کی. اب ادھر جیسے ہی کشتی بنانا شروع کی، اب قوم پھر پاس سے گزری. کمر راڑی ہے قوم پاس سے گزری اور پھر مذاق اڑانے لگی کہ نوح اب تک کہ تم وہ کام کر رہے تھے، چلو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی تھی. اب کیا ہوا کہ تم سے وہ کام بھی نہیں کیا گیا، اب بڑھئی گیری شروع کر دی. کنتا نجارا، نوح اب بڑھئی بن گئے. پہلے نبوت کا کام نہیں چلا، کھیتی کسانی کرنے لگے، کھیتی کسانی کا کام نہیں چلا، بڑھئی گیری کرنے لگے. نوح تمہارا مقصد کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ جناب نوح نے کسی ایک بھی بات کا شکوہ اللہ سے نہیں کیا. چاہے قوم نے بڑھئی کہا ہو، چاہے مجنون کہا ہو، چاہے دیوانہ کہا ہو، چاہے غراسہ کہا ہو، چاہے نجارہ کہا ہو، لیکن اگر اللہ کے نبی کو کوئی بات بری لگی تو وہ بات بری لگی کہ میں قوم کو بلاتا جاتا ہوں، قوم بھاگتی جاتی ہے، میں قوم کو بلاتا جاتا ہوں، قوم بھاگتی جاتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی، ہمارے نبی کو بھی بس وہی بات بری لگی تھی، نبی بلاتا جا رہا تھا، قوم بھاگتی جا رہی. نعرے حیدری
کوئی بات بولی لگی تو قوم کو بلانا اور اس پر سے قوم کا بھاگ جانا، نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہنا۔ اب چونکہ نبی کو تو عادت ہے نا کہ اگر وہ مردہ پرندوں کو بھی آواز دے تو وہ بھی یکجا ہو کر کے نبی کی آواز میں لبیک کہہ دے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے مجھے دکھا کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو نبی کو عادت ہے کہ اس کی آواز پہ لبیک کہا جائے، تو اب نبی کو یہ برداشت نہیں کہ نبی بلائے اور کوئی اس کو چھوڑ کے چلا جائے۔ صلوات مگر محمد اللہ مسلو والے بیتی کا مثل سفینۃ نوح، ہمارے نوح کی، ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا، جس نے اس کشتی کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اب جناب نوح نے کشتی تیار کر لی، عذاب الہی آ گیا جس کا اب تک کے انتظار چل رہا تھا، اب وہ شے آ گیا۔ وفارت تنور، تنور ابلا، آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، عذاب الہی سے دنیا لبریز ہو گئی۔ اب جناب نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو، بیٹا تم بھی آ جاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ، تم بھی فلاح پا جاؤ۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ دوسرے کشتی میں آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے کشتی میں نہ آئیں۔ نوح تم بھی آ جاؤ۔ نوح نے آواز دی بیٹا تم بھی آ جاؤ، اپنے بیٹے کو تنہا آواز نہیں دی، نوح جناب نوح نے اپنی بیوی کو بھی آواز دی کہ آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ، تم بھی فلاح پا جاؤ۔ اب انہوں نے آواز دی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا جان آپ وہیں رہیے، میں چلا اس بڑے والے پہاڑ کی طرف، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اب نوح نے آواز دی کہ بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ معلوم چلا جو کشتی کو چھوڑ کے بھاگے گا، بڑوں بڑوں کی پناہ میں لے جائیں، وہ خود بھی ڈوبیں گے، اسے بھی ڈبو دیں گے۔ اب کشتی کو چھوڑ کے جو جہاں جائے گا، کائنات کو ڈوبنا ہے، کشتی نہیں ڈوب سکتی، کائنات کو ڈوبنا ہے، کشتی نہیں ڈوب سکتی، کیونکہ کائنات کا حق کشتی میں، کائنات کا دین کشتی میں، کائنات کی نجات کشتی میں، کائنات کی فلاح کشتی میں، کائنات کی بہبود کشتی میں۔ نہ کشتی کو چھوڑ کے دین ملے گا، نہ کشتی کو چھوڑ کے ایمان ملے گا، نہ کشتی کو چھوڑ کے شریعت ملے گی، نہ کشتی کو چھوڑ کے ہدایت ملے گی۔ اگر ہدایت چاہیے تو کشتی میں آنا ہوگا، ایمان چاہیے تو کشتی میں آنا ہوگا، اسلام چاہیے تو کشتی میں آنا ہوگا، نجات چاہیے تو کشتی میں آنا ہوگا۔ فَإِنَّهُ، اب بیٹے نے آواز دی، اللہ نے کہا، جناب نوح کہتے ہیں کہ صلوات پر محمد والے محمد، اب جناب نوح نے کہا کہ بار اللہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے آواز دی فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نہیں نوح تمہارے اہل میں سے تو نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جناب نوح نے کہا پالنے والے کیوں نہیں ہے؟ کہ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح۔ جناب نوح کہنے پالنے والے میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ نوح تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اس کا مطلب اللہ بتانا چاہ رہا ہے جب عمل غیر صالح ہو تو چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ اہل میں سے نہیں ہو سکتی، اور اگر عمل صالح ہو تو غیر بھی ہو تو سلمان بن اہل بیت بن جاتا ہے۔ صلوات محمد
مطلب اہلیت خاندان میں جنم لینے سے نہیں ہوتی، اصلاح عمل سے ہوا کرتی ہے، اصلاح عمل سے ہوا کرتی ہے، غیر عمل سے ہوا کرتی ہے۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ ہماری اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی، نجات چاہیے، فلاح چاہیے تو اس کشتی میں آنا ہوگا، کیونکہ جناب نوح بھی خود کشتی میں سوار ہیں اور کشتی میں رہ کے آواز دے رہے ہیں کہ اس کشتی میں چلے جاؤ، تب نجات میں، کشتی سے دور رہ کے نہیں۔ بیٹا چاہتا، بیوی چاہتی تو نوح کا دامن پکڑ لیتی، نجات مل جاتی۔ بھائی نوح سے تو کوئی بیر نہیں تھا، نوح سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، بیوی نے شوہر بھی مان رکھا ہے، بیٹے نے باپ بھی مان رکھا ہے، لیکن اگر بیر ہے کسی سے تو وہ ہے کشتی سے۔ تو کہا کشتی سے بیر رکھو گے اور محبت رکھو نوح سے تو نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ دونوں کا دامن نہ تھام لو۔ کشتی بھی پکڑنی ہوگی، دامن نوح بھی پکڑنا ہوگا، تو تم تنہا کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ کتاب نہ تھام لو، اہل بیت نہ تھام لو۔ ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینہ کی، یقیناً جہاں ان ذات اقدس کی اس قدر فضائل میں کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیز کے سر انہیں سرے انگوشت و صفحاب شمال۔ ممکن نہیں ہے کتاب فضائل اہل بیت کی صفحہ گردانی کی جا سکتی، ممکن نہیں ہے کہ ان کے فضائل کا ادراک کیا جا سکے۔ یقین جانیں جس قدر ان ذوات گرامی کے فضائل مناقب ہیں، اس قدر ہی ان کے اوپر مظالم اور مصائب قیامت ہو گئی۔ ہم اور آپ تو کربلا میں ہیں نا، یہ وہی زمین ہے کہ اب تک کی جس کے بارے میں سنتے آئے تھے کہ کربلا میں بہت مظالم اٹھائے گئے، بہت ظلم اٹھائے گئے، بہت شدتیں اٹھائی گئی۔ اللہ اللہ آج تو اسی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، آج مسائل کی ضرورت نہیں، تصور شرط ہے۔ آج یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی روحوں کو کربلا میں چلیں، کیونکہ آج آپ کی روح کربلا میں نہیں، آپ کا وجود کربلا میں ہے۔ ہم اور آپ تنہا اس وقت کی مجلس میں نہیں شریک ہیں، ہم اور آپ تنہا اس وقت کی مجلس میں شامل نہیں ہیں۔ کوئی بی بی جنت البقیع سے بھی آئی، کوئی بی بی شام سے بھی آئی، صرف تنہا وہ بی بی نہیں، اس کے ساتھ ایک 4 سالہ یتیمہ بھی۔ وہ بی بی اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ رونے والے کون، یہ گریا کرنے والے کون؟ میری لال یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، تیرے بابا کے غمخوار ہیں، تیرے بابا کے چاہنے والے۔ پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں، انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا، ان پہ کوئی ضرب کیوں نہیں لگاتا؟ اے میری لال کیا تیرے بابا پہ رونا جرم ہے؟ کیا تیرے بابا پہ رونا ظلم ہے؟ میرے پھوپھی اماں اگر میرے بابا پہ رونا ظلم نہیں تھا تو اسی کربلا میں جب میں اپنے بابا پہ روتی تھی تماچے کیوں لگائے جاتے تھے؟ اے پھوپھی اماں میرے کانوں سے لبیں کیوں چھینی جاتی تھی؟ اے پھوپھی اماں مجھے کیوں روکا جاتا تھا کہ اپنے بابا پہ نہ رو، اپنے بابا پہ گریا نہ کرو؟ رونے والوں بس ایک روایت پڑھوں گا، زحمت تمام کر دوں گا۔ بہت مظلوم بچی ہے، بہت
بے کس بچی ہے، بہت بے بس بچی ہے. روز عاشور ہے، عاشور کا دن ہے، اسی کربلا کی زمین ہے، کبتا ہوا صحرا ہے. اپنی روحوں کو، اپنے تصورات کو مرقد حسینی کی طرف لے چلو، خیمے حسینی کی طرف لے چلو. روایتیں کہتی ہیں عاشور کا دن ہے جب سب شہداء جام شہادت پی چکے نا، بس ایک مرتبہ شمر ذی جوشن امام مظلوم کربلا کے کٹے ہوئے سر کو لے کے خیمے میں داخل ہوا. جب بھی نماز کا وقت آتا تھا نا، سکینہ دو مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے. روز عاشور میں سکینہ نے دو مصلے بچھا دیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے. لیکن بڑی دیر ہو گئی، اب تک بابا نہیں آئے. کبھی دائیں پہلو بچی بیٹھے، کبھی بائیں پہلو بیٹھے، کبھی خیمے کے در پہ جائے، کبھی دائیں طرف دیکھے، کبھی بائیں طرف. کربلا کے صحرا میں صرف اور صرف ریت اڑتی ہوئی نظر آ رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا. بچی دہل گئی، ڈر گئی. اب تک تو شور تھا، یہ سناٹا کیسا؟ اب تک تو شور تھا، یہ خاموشی کیسی؟ اللہ اللہ. بچی تھک کے ایک مرتبہ خیمے میں آ کے بیٹھتی ہے. اب ادھر بچی کا خیمے میں آ کے بیٹھنا تھا. اتنے میں شمر ذی جوشن خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے. کہتا ہے سکینہ، سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کس کا انتظار ہے؟ کس کی منتظر ہو؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرا بابا کہاں چلا گیا. صبح سے نکلا ہے، اب تک نہیں آیا. میرا چچا گیا تھا، کہہ کے گیا تھا سکینہ پانی لاؤں گا، اب تک پلٹ کے نہیں آیا. میرا اکبر گیا تھا، اب تک پلٹ کے نہیں آیا. میرا قاسم گیا تھا، اب تک پلٹ کے نہیں آیا. میرا بابا بھی گیا تھا، اب تک پلٹ کے نہیں آیا. نہ جانے بابا کہاں چلا گیا. اللہ اللہ. بس ایک مرتبہ وہ نہیں کہتا ہے سکینہ بابا سے ملنا چاہتی ہوں. بابا سے ملاقات؟ ہاں ہاں میں بابا سے ملنا چاہ. سکینہ بابا کو بہت محبت کرتی ہوں، بابا کو بہت چاہتی ہوں. ہاں ہاں میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بابا کو بہت چاہتی ہوں. قیامت ہوئی سکینہ برداشت کر لو گی؟ ہاں ہاں بالکل برداشت کر لو گی. بس ایسے یہ جملہ کہنا تھا. اس لائن نے ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو بچی کی آغوش میں پھینکا. جلے ہوئے دانتوں سے سکینہ نے سر حسین کا لے کے چلا گیا. آواز اے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے گئے؟ اب کانوں سے گوش مارے چہرے کا، اب چہرے میں تماشے. قبول فرما، ہم سب کے تمام درمیان کے بعد سوائے کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک اور صالحین میں شمار فرما. اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ویسا نہ بنا جیسا ہم چاہتے ہیں. اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے مکان ہے کو مکان دے دیجیے، جو بے سہارا ہے کو سہارا دے دیجیے، جو بے اولاد ہے کو اولاد دے دیجیے، جو بہتر رشتے ازدواج سے محروم ہے کو بہتر سے بہتر رشتے ازدواج فراہم فرما. اللہ اس قوم ملت کے ہر جوان کو علم و ہنر کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ اس قوم کو فلاح و بہبود کی عظیم ترین منزل پہ فائز فرما. اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ایک مرتبہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان مساد میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر موجی مٹھانی فیملی کے مرحومین اور اللہ رکھے ساجن فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو پڑھ کے سال فرما.